حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان حضرت پیر اجمل رضا قادری کی زبان مبارک سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہانوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تھا، کسی شخص کو کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کے قرب کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرمانے لگے، خواجہ اجمیر فرماتے ہیں میرے مرشد فرمانے لگے، جب تمہیں نیکیوں کی توفیق ملنے لگے اور جب گناہوں کی نفرت تمہارے دل میں آنے لگے تو سمجھو تمہارا سفر قرب الہی کی طرف ہو رہا ہے۔ اب تم اس رستے پر چڑھ گئے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے۔ اب تم اس راہ کے مسافر بن گئے ہو جو راہ تمہیں رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا راستہ دکھائے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ رب کتنا مہربان ہے۔ ان کی پردہ پوشی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پردہ پوش ہے۔ ان کا بڑا حوصلہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ بڑی قیمتی بات اور لذت والی بات ہے کہ دوستوں سے بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ رب کریم کے دوستوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا سخی ہوگا، اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ کے بندوں کا دسترخوان بتلاتا ہے کہ رب کریم کے خزانے کتنے کھلے ہوگے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے جو ولی ہیں، رب کریم کے جو دوست ہیں، ان کا معیار بڑا عمدہ ہے۔ 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے۔ یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ سلطنت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی۔ خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کا نام تھا، خراسان کے رہنے والے تھے۔ خواجہ غیاث الدین حسن سنجری ان کے والد کا نام تھا۔ خواجہ صاحب کے وصال کو تقریباً 700 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ حضرت خواجہ معین الدین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر، اگرچہ یہاں دین کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کو بہت زیادہ توانائی بخشی، لیکن ہندوستان کے کٹھن مراحل میں جس شخص نے دین کو پھر عروج بخشا، جس طرح دین کی بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق کی سلطنت نے مضبوط کر دی تھی، پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صحاب الدین سہروردی ہوئے عراق میں، دیگر صوفی اعظم بہاءالحق نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے، لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہے وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلا کاٹا ہے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کام الارا راہ گم۔ یہ حضرت اجمیری کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھن مراحل میں آ گئے۔ خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے، تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے۔
حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ ایک انگوروں کا گوشہ توڑا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور جا کے بابا جی کو پیش کیا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یاد رکھنا اکثر وہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، اکثر وہ چیزیں تقریروں سے نہیں ملتی جو فقیروں کی نوکری سے ملتی ہیں، جو ڈیوٹی سے ملتی ہیں، جو تابع داری سے ملتی۔ حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو کھجوریں انگور کھلائے، پانی پلایا، تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹے کیا کرتا ہے؟ کہا جی میں چکی چلاتا ہوں، یہاں محنت کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے تو اس کام کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا ہے؟ اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا اور پھر اپنے منہ سے نکال کے نا روٹی کا لقمہ اپنے منہ سے، تو کہا جی کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے وہ چند لقمے جھوٹے کیا کھائے، یہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں کہ نبی پاک نے یہ جو کہا ہے نا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو پابندی کوئی نہیں لگائی، پابندی کوئی نہیں لگائی نبی پاک کہ صرف ظاہر کی بیماریاں جائیں گی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ کامل مومن کا جھوٹا جو پیے گا اس کی ظاہری بیماریاں بھی جائیں گی، کسی درویش کا جھوٹا پیے گا اللہ باطن کی بیماریاں بھی دور فرمائے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ بڑا لوگ اعتراض بھی کر لیتے ہیں نا جی صرف جھوٹا کھانے سے ہی درویش ہو گئے، اور بھائی نبی پاک نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا جھوٹا کھایا تو اللہ پاک نے باطن کی غلاظت دور کر دی۔ لڑا کرتے تھے صحابہ نبی پاک کا جھوٹا لینے کے لیے، لڑا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ صحابی بڑے سخی تھے، جو بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ دے دیتے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دودھ تھا، اس صحابی کے ہاتھ آیا تو میں نے کہا دے دے، کہنے لگا میں بڑا سخی ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کا جھوٹا تقسیم کرنے لگتا، اس میں میرا اکیلے کا قبضہ ہے، اتنا بھی میں سخی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا مل جائے تو دے دوں، یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا، یہ کسی نصیب والے کو ملتا ہے، کسی نصیب والے کو۔ ایک دن میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرے استاد گرامی حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹا میں استعمال کروں، دل کرتا تھا۔ تو میں نے نا چائے بنائی حضرت کے لیے، میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ میں 4 5 6 کپ چائے بنائی اور بڑے کپ میں ڈال کے ان کو دی، بڑا گلاس بھر کے اچھے طریقے سے۔ میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ وہ بڑی تھوڑی سی چائے پیتے تھے۔ تو عجیب درویش ہوئے، بسکٹ دیے ساتھ، تو بسکٹ چائے کے اندر جب ڈبوتے ہیں تو کوئی تھوڑا بسکٹ پیچھے رہ جاتا ہے اکثر، تو 3 4 بسکٹ انہوں نے ڈبو کے کھائے، پھر چائے پینے لگے، تھوڑی تھوڑی کر کے سارے پی گئے۔ میری امید یہ تھی کہ چلو بسکٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا سا مل جائے گا، انہوں نے وہ انگلی لگائی اور اچھی طرح صاف کر لیا، اور مجھے کہنے لگے آج بڑی مزے کی تھی، کچھ اور مل جائے تو میں وہ بھی پی جاؤں گا۔ میں نے کہا موج ہے نا آپ کی، موج ہے، جب ہمارا پروگرام تھا تو نہیں ملی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بابا جی کا جھوٹا پیا تو طبیعت ہی بدل گئی، جھوٹا پیا حضرت کا طبیعت بدل گئی۔ باغ میں نے فروخت کر دیا، چکی میں نے دے دی، اور بس پھر میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں، کئی سال مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، قرآن مجید حفظ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تھے قرآن پاک مکمل حافظ تھے، درس نظامی پورا پڑھا۔ فرماتے میرے ایک استاد تھے شیخ محمود ان کا نام تھا، تو میری طبیعت کے اندر وجدان دیکھنے لگے تو نیشا پور کے علاقے میں ایک ہارون نام کا علاقہ تھا، چھوٹا سا گاؤں، تو مجھے کہنے لگے معین الدین ظاہری علم تو نے پڑھ لیا ہے پر تیرے اندر طلب کوئی اور ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے وہاں ایک عثمان ہارونی درویش رہتا ہے، عثمان ہارونی، اس کے پاس چلا جا، کہتے میں آیا اور حضرت کا مرید ہو گیا، 1.5 2 سال حضرت کی خدمت رہا، تو حضرت لے کے مجھے مکہ مدینہ چلے گئے۔ فرماتے مکے جا کے کہنے لگے اللہ یہ میں نے شواز تیار کیا، اسے قبول کر لے، اسے قبول فرما لے۔ اور فرماتے پھر مکہ مکرمہ لے جا کے مجھے کہنے لگے معین الدین ذرا سر اٹھا کے دیکھ۔ فرماتے جب میں نے سر اٹھایا تو 18,000 عالم مجھے نظر آنے لگے، پردے سارے اٹھ گئے، 2 انگلیاں
انہوں نے میرے سامنے کی، میں جب دیکھتا تو کائنات کی ہر شے میری نظروں کی سامنے آ جاتی، ہر شے۔ درویش پردہ پوش ہوتے ہیں ورنہ بڑی دور تک دیکھتے ہیں، بڑی دور تک۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ فرماتے وہاں سے میرے پیر مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے،